ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور اس وقت میرے پاس یہ کتاب ہے جس کا ٹائٹل ہے آئی واز ریٹن آف، اور یہ 6 خواتین کے حوالے سے ہے، 6 باہمت خواتین کے حوالے سے ان کی سچی کہانی ہے. اچھا، یہ کیوں لکھی گئی، کس نے لکھی، اور اس کے پیچھے کیا نظریہ ہے، یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ جو اس کتاب کی رائٹر ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر طلعت آزاد صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ ڈاکٹر صاحبہ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر طلعت جو ہیں وہ پاکستان میں رہی، پاکستان میں پیدائش ان کی ہوئی، ارلی ایجوکیشن پاکستان میں ہوئی، اس کے بعد یہ یو کے چلی گئیں، اور یو کے جانے کے بعد ریسرچ میں زیادہ ان کو انٹرسٹ ہوا. کنگز کالج لنڈن سے آپ نے باقی کی اپنی تعلیم حاصل کی، وہیں آپ کی ایک پروفیشنل زندگی اور ویسے زندگی گزرتی رہی. پاکستان اور یو کے کا آپ کا ایکسپوجر ہے. ریسرچ کرنا میرے خیال میں نہ صرف آپ کا پیشن ہوگا، آپ کی عادت بھی بن گئی ہوگی. یس، یو ایبسلیوٹلی رائٹ. کیونکہ جب ایک ریسرچر کی ٹریننگ ہوتی ہے تو ہر چیز کے پیچھے آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے، اور یہی اس کتاب کا سبب بھی یہی کہ بیکاز آئی واز اے ریسرچر، تو ریسرچ کرنی شروع. اچھا، تو کیوں سوچا آپ نے، ریسرچر آپ بالکل ہیں اور آپ اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ چیزیں کرتی ہوں گی، سو کس وجہ سے یہ آپ کے ذہن میں آیا کہ میں خواتین کے بارے میں، یا کوئی ایک خاتون آپ کو ملی یا 2 ملی، انہوں نے انسپائر کیا، ہوا کیا تھا، آپ نے کیسے یہ لکھنا شروع کیا؟ دیکھو، بائی پروفیشن میں اسپیشل ایجوکیٹر ہوں، جو کہ میری پروفیشنل ٹریننگ یہاں پہ بھی ہوئی ہے پاکستان میں، اور میں نے کام کیا ہے ان سب اداروں میں، تو اس حوالے سے تو ٹریننگ تھی. اور پھر انگلینڈ جا کے بھی پڑھا، وہاں پہ بھی ٹریننگ ہوئی، اور وہاں پہ پھر پی ایچ ڈی کیا. تو ڈسیبلٹی کے حوالے سے میں نے بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ کام کیا ہے، اور وہ میری انسپریشن تو رہی ہے. مگر یہ کتاب لکھنے کا خیال اس طرح سے آیا کہ ایک جو میری سٹوری کی کنٹریبیوٹر ہیں نوزت عباس، ان کو میں لندن میں ملی. اور جب میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اپنی ویل چیئر کے ساتھ لندن کی بسوں پہ سارا دن گھومتی تھیں اور خوش رہتی تھیں، تو میں نے کہا نوزت، مجھے آپ کے بارے میں لکھنا ہے، کیونکہ میں نے اتنا جوش اور ولولہ، ہم تھک جاتے ہیں سارا دن، تو وہ اپنی ویل چیئر میں بس میں، ویری پلیزنٹ پرسنالٹی. تو میں نے کہا مجھے آپ کے بارے میں لکھنا ہے. پھر میں نے ان سے اجازت لی، مگر پھر میرے شوہر نے کہا کہ ایک کہانی کیوں، اچھا، اس سے زیادہ کیوں نہیں. تو کرتے کرتے پھر یہ 6 خواتین جو ہیں یہ آپ کو پھر ایک ایک کر کے ملی، انہوں نے ایک دوسرے کے بارے میں بتایا، یا اس کے لیے بھی آپ کی ریسرچ تھی؟ یہ ریسرچ ایک دوسرے سے پتہ چلتا گیا، کیونکہ یہ 6 باہمت خواتین ہیں. ایسے ہزاروں ہیں ہمارے معاشرے میں، دنیا بھر میں لاکھوں ہوں گی، مگر چونکہ ایک کتاب میں اتنی آ سکتی تھی، تو اس طرح سے. اور میں ان سے خود بہت انسپائر ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سب بھی انسپائر ہوں. ویسے تو ظاہر ہے کم وقت ہے، ہم کتاب کو اس طرح سے نہیں، لیکن آپ کی اجازت سے ایک چھوٹی سی بات کتاب میں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. میں ٹرانسلیشن پیش کر دیتی ہوں، بے شک، اور باقی آپ لوگوں نے کتاب پڑھنی ہے. لیکن جیسے انہوں نے نزہت صاحبہ کا ذکر کیا، تو اس میں لکھا ہوا ہے ان کی آپ بیتی، کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ میں مینٹلی بہت شارپ تھی، اور میری بہنیں اسکول جاتی تھیں اور مجھے الاؤ نہیں تھا کہ میں اسکول جاؤں. اور آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس سے میرے دماغ پر کیا اثر پڑتا تھا. تو یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن ایک واقعی ایک بچہ جو فزیکلی چیلنجڈ ہو اور باقی سارے لوگوں کی طرح نہ ہو، اور اس کے باقی بہن بھائیوں کو تمام پریویلیجز ملیں، اور اسے اس وجہ سے روک دیا جائے جبکہ وہ انٹیلیجنٹ ہو، تو ظاہر ہے اس کے ذہن میں تو بڑی ساری باتیں. ویل چیئر یوزر تھی نا، تو کہا کہ اسکول میں تو داخلہ مل ہی نہیں سکتا. 5ویں جماعت میں جا کے اس کو اسکول میں داخلے کی اجازت ملی، کیونکہ انہوں نے، اور ان کے والد نے اپنے پیسوں سے ریمپس بنوا کے دیے اسکول میں، تاکہ اس کی ویل چیئر اندر جا سکے. اوہ مائی گاڈ. اچھا، اور پھر اب ان کو زندگی میں موقع ملا. یو کے میں کیا کرتی ہیں اب وہ؟ نہیں، وہ یو کے میں نہیں، وہ آئی ہوئی تھی وزٹ پہ، تو لاہور میں رہتی ہیں. ٹھیک ہے. میرڈ ٹو این آرمی آفیسر. شی ہیز گاٹ 2 brilliant daughters. شی از اے بزنس انٹرپرینور. ویری نائس. جی. اسی طرح یہ ساری 6 خواتین بڑی باہمت ہیں. انہوں نے ہمت نہیں ہاری، جو بھی ان کی ڈسیبلٹیز تھیں تو آگے بڑھتی چلی گئیں. آئی تھنک اس کے ساتھ ساتھ یہ ہر اسٹوری میں، ابھی تو ہم نے صرف نزہت صاحبہ کا جو ایک ذکر کیا، تو میرے ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ ہمارے ہاں جو تعلیمی ادارے ہیں
ان کو بھی یہ اویئرنیس آنی چاہیے اس کتاب کے ذریعے یا ان کہانیوں کے ذریعے کہ اگر کوئی بچہ مینٹلی فٹ ہے اور فزیکلی اگر اسے کوئی چیلنج ہے تو اس کے لیے آسانی کریٹ کی جائے, اس کو بھی اپرچونٹی دی جائے. نہیں, کیوں نہیں, کیوں نہیں. ہمارے یہاں یہ, اور یہ پیرنٹس سے بھی, کیونکہ اکثر بچے جو ویسے نارمل ہمارے یہاں ہوتے ہیں, اگر ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا بچہ پڑھ رہا ہو تو میں نے دیکھا ہے, جبکہ پوری دنیا میں ڈاؤن سنڈروم والے بچے جو ہیں وہ بھی نارمل بچوں کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں انفارچونیٹلی اس ملک میں خصوصی طور پہ پیرنٹس بھی تھوڑا برا مناتے ہیں کہ نہیں ہمارا بچہ جس کلاس میں, اس کلاس میں ڈاؤن سنڈروم والا بچہ کیوں ہے, جبکہ پوری دنیا میں وہ نارمل ہیں, وہ نارمل طریقے سے ٹریٹ ہوتے ہیں, ان کی شادیاں ہوتی ہیں, وہ جابس کرتے ہیں, مگر ہمارے ہاں یہ ایجوکیشن نہیں ہے. ہمارے یہاں پہلے تو بالکل نہیں تھی, مگر سلولی میں آپٹمسٹک ہوں بیسیکلی. تو میں کہتی ہوں کہ ہاں تھوڑی تھوڑی اویئرنیس آ رہی ہے, جس طرح میری یہ کتاب اسی کوشش میں لکھی گئی ہے کہ بھائی اویئرنیس آئے, لوگ کہیں کہ بھائی یہ بھی کر سکتے ہیں, سب کر سکتے ہیں, صرف اپرچونٹی دینے کی بات ہے. پھر اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو آپ ٹھیک ہے, مگر اپرچونٹی دیں تو صحیح نا, اس کا حق تو دیں. تو اس طرح سے. اچھا, یہ تنزیلہ صاحبہ کی سٹوری میں شروع میں ہے, میں پڑھ دیتی ہوں, آپ پھر اس پہ تبصرہ فرمائیے گا کہ یہ کسی نیسٹی کامنٹ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے, ڈسیبلڈ پیپل یوز دیئر ڈسیبلٹی ایز اے گیٹ اوے بائی پلئنگ دا سمپتھی کارڈ ٹو گیٹ اے لاٹ آف اپرچونیٹیز ان لائف. اور وہ اپنے بارے میں لکھتی ہیں, آئی ایم مچ مور دین واٹ دا ورلڈ پرسیوز می ایز اے ڈسیبلڈ پرسن اور اے وومن آئی کین کریٹ سم تھنگ بیوٹیفل لائک فروٹ چاٹ. جی, اس نے ویڈیو بنائی تھی فروٹ چاٹ, یہ اس کی چھوٹی کامک وہ ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ویل چیئر کے بیونڈ تو دیکھیں نا آپ, جس طرح عظما ویل چیئر پہ ہیں, تنزیلہ ویل چیئر پہ ہیں. تنزیلہ کیا کرتی ہیں؟ تنزیلہ اس وقت باہر ہیں, سویڈن سے انہوں نے ماسٹرز کیا ہے, اور ان کو امل کلونی نے فرسٹ ویمن امپاورمنٹ ایوارڈ دیا ہے. اچھا. تو پرنس چارلز نے ان کو یہ ایوارڈ دیا تھا. تو اس وقت دنیا بھر میں وہ ڈسیبلٹی کے حوالے سے ٹریول کر رہی ہیں اور پروگرامز کر رہی ہیں. تو تنزیلہ اور نزہت اور عظما کا خیال ہے کہ پہلے میری ویل چیئر دیکھی جاتی ہے, پھر بعد میں مجھے. I have much more to offer than beyond my wheelchair. اچھا, اس جرنی میں کوئی ایسی چیز جو آپ نے سیکھی ہے, آپ کو انسپائر تو کیا, آپ نے یہ کتاب لکھی بھی, لیکن ڈیورنگ دا کورس کوئی ایسی بات جو آپ نے سیکھی ہو یا آپ کے لیے منفرد ہو؟ امید نہیں چھوڑنی چاہیے, ہوپ. جب بھی میں گری لکھتے ہوئے, ان کے انٹرویوز کرتے ہوئے, میں نے کہا انہوں نے اتنا برداشت کر لیا اور تو مجھ سے یہ ہرڈل نہیں برداشت ہو رہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں نہیں کر پاؤں گی یہ کام جس کا میں نے بیڑا اٹھایا ہے. انہوں نے مجھے سکھایا کہ امید نہیں چھوڑنی چاہیے, there is always hope, اور یقین. اس میں ڈاکٹر عبدالباری بھی کسی طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ؟ ڈاکٹر باری سے میں نے ڈسکس کیا تھا جب میں کتاب کنسپچلائز کر رہی تھی. انڈس ہاسپٹل اور ہیلتھ نیٹ ورک کے جو بانی ہیں ڈاکٹر عبدالباری خان, انہوں نے کہا بالکل ہم انڈورس کریں گے اور ہم اس کو پروموٹ کریں گے. اور میں نے کہا یہ شروع سے میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کی جو پروسیڈز ہیں, اس کے جو پیسے ہیں, وہ انڈس ہاسپٹل اور ہیلتھ نیٹ ورک کو جائیں گے. دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی یہ کتاب لکھے گی تو وہاں یہ جائیں گے. کہاں کہاں آپ کی یہ کتاب اویلیبل ہے؟ یو کے میں لانچ ہو گئی ہے, یو ایس اے, کینیڈا, یو کے میں ورلڈ وائڈ اویلیبل ہے امیزون پہ, اور انڈس نے پرسوں اس کو پاکستان میں لانچ کیا ہے. تو انڈس کے ویب سائٹ پہ بھی ہے, دراز پہ بھی ہے, امیزون پہ بھی اویلیبل ہے, سب جگہ موجود ہے. جی ہے. اوکے, سو یہ تو پہلی کتاب ہے. آگے کچھ اور سوچا اس کے بعد کہ یہ چیز اب جب ایکسپلور کر لی ہے اپنے بارے میں اور پریزنٹ بھی کر دیا دنیا کے سامنے, تو نیکسٹ کوئی خیال آتا ہے ذہن میں؟ اس کو اس وقت اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ میری کوشش ہوگی کہ وہ کروائی جائے یا میں خود کروں جب بھی وقت میسر ہو, کہ ماسس پڑھی جانی چاہیے پاکستان میں. ماسس کو مجھے پتہ ہے کہ انگریزی ہر کسی کے وہ نہیں ہے, مگر چونکہ میں نے لکھی اس کو, مگر اردو کا ٹرانسلیشن ضروری ہے. یہ مجھے بہت لوگوں نے, اور ڈاکٹر عبدالباری نے بھی مجھے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ اردو کا ٹرانسلیشن اس کا وہ کریں, تاکہ ہم ماسز میں یہ کتاب پڑھی جا سکے. اور ان کہانیوں سے, یہ کیونکہ سچی کہانیاں ہیں, یہ خواتین موجود ہیں یہاں. جی بالکل, یہ پیچھے ان کی سب تصاویر بھی ہیں, اب وہ بہت زیادہ کلیئر نہیں ہوں گی, لیکن اس کتاب کے پیچھے 6 جو خواتین ہیں ان کی تصویر بھی ہے. جی یہ آ گئی,
یہ 6 ڈائنامک خواتین ہیں جن کے لیے ڈاکٹر یہ حنا کتاب شیخ، تنزیلہ خان، زرینہ حسن، عظمیٰ شاہ، نصرت عباس اور ڈاکٹر انم نجم، یہ 6 لوگ ہیں. سو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر طلعت آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں اور اس کتاب کے لیے ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ چینل کا، جی ٹی وی کا، آپ نے مجھے بلایا. اور یہ میں چاہتی ہوں کہ یہ میسج اکراس دا بورڈ جائے کہ سب سنیں، سب پڑھیں، سب سیکھیں. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ کسی کی لائف سٹوری ویسے شاید آپ کو بہت وقت لگے بہت سی چیزیں سیکھنے میں، لیکن جب کسی کی لائف سٹوری آپ کے سامنے ہوتی ہے، آپ کسی فلم کے ذریعے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کسی کتاب میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ اپنے ذہن میں ان چیزوں کو اجاگر کرتے ہیں جو ویسے آپ کو موقع نہیں ملتا. سو وش یو آل دا بیسٹ ڈاکٹر طلعت. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ونس اگین. ایک بریک یہاں پر آ گیا. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو کچھ اور مہمان ہیں، سندھ گیمز ہوئے ہیں، اس کے کچھ چیمپئنز ہیں، ونرز ہیں، ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے.